جس نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ محرم الحرام شریف کا جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام کی شام تک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کا سفر جو 2 محرم کربلا کے اندر خیمے نصب ہوئے تھے اور 10 محرم کو عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ کی شہادت آخری شہادت تھی کربلا کے اندر، اور اس طرح آپ نے یہ بتا دیا اپنا مال جان سب کچھ قربان کر کے کہ اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جاتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو ایک جان کیا ہزاروں جانوں جو ہیں وہ قربان کی جا سکتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور موضوع ہوگا کہ کربلا کیا ہے اور کربلا آج تک کیوں زندہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کے اندر 2 کردار ہیں، ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے مد مقابل دوسرا جو شخص ہے جس کا نام یزید ہے، ادھر حضرت امام حسین ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت امام حسین کا تعارف پیش کروں گا اور دوسری طرف آخر میں یزید کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کو غسل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے خود رکھا، آپ کو گڑتی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ 7 سال تقریباً 7 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی عطا فرمائی۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے کہ حضور منبر پر تشریف فرما ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت۔ یہ شہزادے حضرت امام حسن اور ساتھ ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسین، یہ چھوٹے بھائی بڑے سب سے حسن اور چھوٹے حسین، دونوں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ خطبہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا؟ اور خطبہ بھی آپ کی مسجد کے امام اور خطیب کا نہیں ہے، خطبہ پڑھنے والے اللہ کے حبیب ہیں، اور جس مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی یہاں والی مسجد نہیں، وہ مسجد جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ خطبہ دینے والے تاجدار کائنات ہیں اور سننے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام خطبے کے دوران دیکھا کہ دونوں شہزادے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اب مسجد کا فرش نہیں لگا، کہیں جگہ اونچی ہے، کہیں اور کہیں گڑھے ہیں، وہ آتے چلتے آ رہے ہیں۔
لڑکھڑا کر آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خطبہ جمعہ کے اندر پڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر زمین پر نیچے تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک طرف حسن کو بٹھایا اور ایک طرف حسین کو بٹھایا، عرض کی مولا مولا مجھ سے رہا نہیں گیا، ان شہزادوں کو میں نے دیکھا یہ گر رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں، میں نے خطبہ چھوڑ دیا، باری تعالیٰ اب تیری رضا کیا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جواب ملتا ہے محبوب یہ فقط تیرے محبوب نہیں ہے، یہ میرے بھی محبوب ہے۔ علماء کہتے ہیں پہلے ایک ہی خطبہ ہوتا تھا، کتنے ہوتے ہیں خطبے؟ بعض روایت کے مطابق فرماتے ہیں یہ جو درمیان میں بیٹھتے ہیں اور اگلا خطبہ پھر دوسرا پڑھا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی یاد حسن اور حسین میں، یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے، پھر سے سبق دہرانے کے لیے، پھر سے اس یاد کو اپنے من میں بسانے کے لیے اور دلوں میں بسانے کے لیے اور محبت اہل بیت کو پھر سے پیدا کرنے کے لیے اس واقعے کا سنانا بھی ضروری ہے کہ جب آپ سجدے میں ہیں، کہاں ہیں؟ پشت پر آ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سوار ہو جاتے، آپ خطبہ طویل کرتے ہیں، خطبہ اپنا سجدہ طویل کرتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ 3 یا 5 تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں۔ کہاں؟ سجدے کے اندر کتنی تسبیحاں؟ 3، 5 یا 7 یا 9 یا جتنی کسی کی اللہ توفیق دے وہ پڑھ لے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے سجدے کو طویل کیا، اپنی تسبیح کو بڑھا دیا۔ علماء نے لکھا کتنا بڑھایا؟ فرماتے حضور نے 70 مرتبہ تسبیح کو ادا فرمایا، سبحان ربی العالی۔ یہ تسبیح کتنی بار پڑھی؟ اب حسن اور حسین اتر گئے، سرکار نے سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کیا نماز طویل کرنے کا، سجدے طویل کرنے کا اللہ نے اذن فرما دیا، وہی فرما دی، یا آپ پر جبریل امی آئے ہوئے تھے، وہی آ رہی تھی؟ حضور آج آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو وہی نازل ہو رہی تھی اور نہ ہی حکم آیا ہے کہ اب سجدے اتنے لمبے کر دو۔ بات یہ ہے کہ میرے اوپر میرے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں پشت پر سوار تھے، میں نے چاہا کہ اگر میں سر اٹھاؤں گا یہ گر جائیں گے اور ان کا گرنا مجھے برداشت نہیں۔ یہ نماز ہے۔ روایت کہاں لکھی ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں۔ اور اس سے بھی اور ایک بڑی بات، ایک روایت میں کہ حضور نماز میں یہ آ جاتے ہیں، دونوں شہزادے آ جاتے ہیں، سر سجدے میں ہے، یہ دونوں سوار ہو جاتے ہیں، حضور دونوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ بھی روایت آپ نے کم سنی ہوگی، آپ انہیں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، پھر جب دوسرا سجدہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ساری نماز میں آتے ہیں، پشت پر حضور پکڑتے ہیں یہاں تک کہ نماز مکمل ہوتی ہے، اور نماز میں کوئی خلل بھی نہیں آتا۔ بتایا جاتا ہے نماز میں خلل تب آتا اگر کوئی نماز میں غیر ہوتا۔ کیا ہوتا؟ یہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے نماز کے اندر درود بھی رکھا ہے، سلام بھی رکھا ہے، درود بھی رکھا ہے، اور اتنے لاڈلے ہیں حبیب کے، اتنے لاڈلے کہ جب دونوں کشتی کرتے ہیں، دونوں کشتی کرتے ہیں تو سرکار حضرت امام حسن کو بتاتے ہیں، حسن بڑے، کہتے ہیں حسن بیٹا حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، بار بار یہی کہتے جاتے ہیں۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو اس کو بتایا جاتا ہے، بڑا تو خود جانتا ہوتا ہے، تو حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں چھوٹے کو نہیں بتا رہے۔ تو
تو سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امی بتا رہا ہے۔ حسین کو کون بتا رہا ہے؟ اور پھر اتنے لاڈلے ہیں، میں صرف تعارف کروا رہا ہوں، یہ حدیثیں آپ نے کئی بار سنی ہوں گی، لیکن جب دوبارہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا کہ جب تختیاں لکھتے ہیں اور تختیاں لکھ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں امی حضور بتائیں ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، املا کس کی اچھی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، آپ اپنے بابا حضور امام الولایت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس جائیں، یہ فیصلہ وہ کریں گے۔ دونوں تختیاں لے کر جناب حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور امی حضور نے بھیجا ہے، آپ ذرا بتائیں ہم میں سے لکھائی خط کس کا اچھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات تختیوں پر نظر ڈالتے ہیں، نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ بیٹو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ جاؤ تمہارے نانا حضور کریں گے، تاجدار کائنات کریں گے، فخر موجودات کریں گے، رحمت للعالمین کریں گے۔ وہ تختیاں لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں نانا حضور آج ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہم دونوں میں خط کس کا اچھا ہے۔ تختیاں پکڑی ہوئی ہیں، میرے اور آپ کے حبیب تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہیں ایک طرف حسن اور حسین کے چہرے پر ڈالتے ہیں اور دوسری نگاہ تختی پر ڈالتے ہیں، پھر نگاہ عرش اولا پر ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حسن اور حسین بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، ہاں جی یہ فیصلہ جبریل امی کریں گے۔ کون کریں گے؟ جبریل۔ اتنے میں بس کہنا تھا، حضور کے لب ہلے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ لب ہلتے ہی تب ہیں جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، اور آپ بولتے ہی تب ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، سرکار فرماتے جبریل یہ ذرا حسن اور حسین کا فیصلہ کر دو، بتا دو کہ خط کس کا اچھا ہے۔ فرماتے کہ یوں تختیاں پکڑی ہیں، جبریل امی ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ایک نظر اس خط پر ڈالتے ہیں، ان تختیوں پر ڈالتے ہیں، اور ایک نظر حسن اور حسین کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے۔ حضرات محترم جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا یہ فیصلہ میرے بس کی بھی بات نہیں، یہ فیصلہ خود رب العالمین کرے گا، یہ فیصلہ خود رب العالمین کرے گا۔ اتنے میں وحی آتی ہے کہ جبریل امی جنت میں چلا جا اور جنت میں جا کر موتی لے آ، جنتی موتی، کل کتنے موتی ہیں؟ 7 موتی لے آ، 7 موتی لے آ، ان کو ہوا میں معلق کر دے، اچھال دے، دونوں تختیاں رکھ دی جائیں، جس تختی پر زیادہ موتی گر جائیں، لولو اور مرجان زیادہ موتی گر جائیں وہ خط زیادہ اچھا ہے۔ ویسے دونوں ہی اچھے ہیں، ویسے دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ان کو فرق کرنے کے لیے، نمبر دینے کے لیے فرمایا ایسا ہی کرو، تو وہ موتی ہوا میں معلق کیے جاتے ہیں، اچھالے جاتے ہیں، تختیاں رکھی جاتی ہیں۔ ایک موتی جب اچھالا جاتا ہے وہ حسن کی تختی پر گرتا ہے، دوسرا حسین کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسن کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسین کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسن کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسین کی تختی پر گرتا ہے۔ لوگوں جب 3 موتی گر گئے، جو آخری موتی تھا 7واں موتی، جب اس کو ہوا میں اچھالا گیا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہو کر ایک حسن کی تختی پر گرا، ایک حسین کی تختی پر گرا۔ بتایا گیا یہ دونوں ہی نمبر 1 ہیں۔ دوستو یہ وہ ہیں جنہیں سواری ایسی ملتی ہے کہ سرکار کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی گلیوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا اور حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا،
فرماتے حسن اور حسین دونوں حضور کے کندھوں پر سوار ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا، دیکھا، کہا خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں عمر سواری کو دیکھتا ہے، ذرا سوار کو بھی دیکھ، سواروں کو بھی دیکھ. فرماتے ہیں یہ اعزاز کسی اور کو نہ ملا، یہ صرف ان شہزادوں کے حصے میں تھا. فرماتے اس لیے اگر وہ رو پڑیں تو حضور رو پڑتے ہیں آقا. اور ایک بار یہ بھی بخاری شریف کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر کے باہر سے ہوا. حضرت امام حسن رو رہے تھے اور حضرت امام حسین رو رہے تھے. کوئی بات ہو گئی ہوگی تو سرکار نے فرمایا فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل غمگین ہوتا ہے، اور جب میرا دل غمگین ہوتا ہے تو فرمایا پھر اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے. فرمایا ان کی رضا میں میری رضا ہے، انہیں خوش رکھا کر، یہ خوش ہو جائیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اس کی رحمت برستی ہے، اس کی رحمت. یہ حضرت امام حسن اور حسین جن کا رونا حضور کو گوارا. اور پھر وہ روایت جس کو علامہ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ صفوری نے لکھا، فرماتے کہ ایک شخص جو ہرنی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا حضور یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو قبول کر. فرماتے اس وقت امام حسن مجتبی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضرت امام حسین کہاں تھے؟ گھر میں تھے. آقا علیہ السلام نے وہ ہرن کا تحفہ جو تھا، چھوٹا سا بچہ تھا ہرن کا، وہ حضرت امام حسن کو دیا. فرمایا جاؤ بیٹے لے جاؤ. تو جب انہوں نے دیکھا حضرت امام حسین نے کیا حسن بھائی کیا لا رہے ہیں، ہرن کا بچہ پکڑا ہوا آ رہے ہیں، وہ دوڑ کر آئے، کہا کہ حسن بھائی مجھے بھی دو، ساتھ کھیلنے دو. انہوں نے کہا کہ بھائی جان کھیلنے کے لیے بات یہ ہے کہ میں کھلا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نانا کے پاس چلے جائیں تو یہ ہرن ایک نہیں رہے گا، یہ دو ہو جائیں گے. وہ دوڑ کر گئے اور کہا کہ نانا حضور آپ نے حسن بھائی کو ہرن دیا، مجھے بھی دیں. سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی آیا تھا کوئی شکاری تحفہ لے کر، وہ میں نے دے دیا. وہ کہتے ہیں نہیں ابا نانا حضور مجھے بھی دیں. قریب تھا، علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ آپ رو پڑتے، ابھی حضور نے کچھ نہیں کہا، آقا بیٹھے ہیں، قریب تھا کہ حسین رو پڑتے. فرمایا اللہ کو گوارا نہ تھا، ابھی حضور کچھ نہ بولے تھے، اتنے میں ایک شخص آ گیا، ایک شخص. اور ایک روایت میں ہے اس سے بھی بڑی روایت کہ ہرنی خود آ گئی، ہرنی خود آ گئی. اس نے کہا حضور پہلے والا بچہ بھی میرا تھا، وہ شکاری لے کر آیا تھا، حضور مجھے آرڈر یہ ہوا ہے، ایسے تو نہیں آ سکتی کہ اپنا دوسرا بچہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ. حضور حسین کو نہ رونے دیں، حسین کو نہ رونے دیں. پھر دوستو یہ تو آپ کے وہ فضائل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت دی. پھر آپ کے کچھ یوں فضائل بھی ہیں کہ آپ قاری بہت بڑے تھے، ہر رات قرآن پاک ختم کرتے تھے، 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے، سب سے بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے. فرمایا بڑے بڑے مسئلے جب الجھ جاتے تو وہ لوگ حضرت امام حسن اور حسین کے پاس آتے. کیوں؟ انہیں علم خود سرکار نے عطا فرمایا تھا. 7 سال تک حضور کی بارگاہ سے علم دیتے رہے، اور تقریباً 30 سے 35 سال کا عرصہ جو تھا آنا مدینۃ العلم علی بابوہا، حضرت علی سے پڑھا تھا، حضرت علی سے پڑھا تھا. فرماتے اتنے بڑے قاری اور اتنے بڑے عالم اور قرآن کے ہر معنی کو جاننے والے کا نام حضرت امام حسن اور امام حسین ہے. یہ آپ کا تعارف ہے. اور پھر سخی اتنے بڑے ہیں، سخی ہر روز غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے گھروں کو تلاش کرتے. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا حضور حضرت امام حسین کا کام یہ تھا کہ اپنے پورے محلے کے اندر اس بات کی جانچ رکھتے تھے کہ کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کس کے گھر میں کھانا نہیں. فرمایا خود پکاتے
اور پکا کر کھانا غریبوں کو جا کر دیتے، کھانا غریبوں کو جا کر. اور پھر روایت میں آتا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں، ایک شخص ایک رکا لاتا، اس رکے پر لکھتا ہے کہ حضور بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا غریب ہوں، کسی نے کہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جاؤں، آپ خود بھی سخی ہیں، آپ کا باپ بھی سخی ہے، آپ کا نانا بھی سخی ہے، پورا خاندان سخی ہے، حضور یہ رکا ہے، اس پر لکھا ہے، جو کچھ لکھا کیا ہے کہ حضور بڑی دور سے آیا ہوں، اگر جب واپس جاؤں گا لوگ پوچھیں گے سخی نے کیا عطا فرمایا، اگر کہوں گا کہ کچھ نہیں عطا فرمایا لوگ مانیں گے نہیں، کیوں؟ آپ سخی ہیں آپ. اور اگر یہ کہوں گا کہ آپ نے دیا اور میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی بات اچھی نہیں. حضور یہ رکا ہے، جو بھی عطا کرنا چاہیں عطا فرما دیں. فرماتے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فرماتے بہت زیادہ اشرفیاں تھیں. کتنی اشرفیاں تھیں؟ فرمایا اس کو عطا فرمائیں 6 مزدور لائے گئے. کتنے؟ آپ ذرا تصور کریں، ہم بھی سخاوت کرتے ہیں. 6 مزدور لائے گئے ان کو اٹھانے کے لیے. اشرفیاں ہیں، درم ہیں، دینار ہیں. اور رکے کی دوسری طرف لکھتے ہیں کہ آنے والے تو نے بہت جلدی کی، اگر وقت دیتا 1 دن کا یا 2 دن کا تو تمہیں اور زیادہ دیتے، تمہیں اور. اچھا چلو اب بات یہ ہے، اب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے دیا کچھ نہیں اور آپ سمجھنا ہم نے لیا کچھ نہیں. تو نے لیا کچھ نہیں. اس بڑے درجے کے سخی ہیں، اس بڑے درجے کے. یہ ہے تعارف حضرت امام حسین. ابھی تعارف اتنا ہے، صدیاں بیت جائیں، آپ کی شانیں اور آپ کی تعریفیں جو قرآن نے کی، حدیث نے کی، آقا علیہ السلام نے کی، جبریل امین نے کی، اور آج تک جتنی کتاب اگر میں اس پر بیان کروں تو پورا سال کیا کئی سال لگ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ وقت مقرر میں دونوں چیزوں کو بتانا ہے. میں نے موازنہ کرنا ہے آپ کے سامنے، حسین کون ہے اور یزید کون ہے. یزید یہ حضرت امام حسین ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین و منی و انا من حسین. حسین مجھ سے اور میں کس سے ہوں؟ یہ تعارف ہو گیا. کس کا ہو گیا؟ اب یزید کا سنو. خالد نام ہے. کیا نام ہے؟ اموی خاندان ہے. والد ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جب ان کا نام آئے تو ہم عزت سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ نسبت جو مصطفیٰ سے. ہمیں حیا حضور کا ہے. وہ گرد جس جگہ پر وہ گھوڑے دوڑے جو صحابی رسول کے تھے، قرآن کہتا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قرآن ان گھوڑوں کے سنبوں کی قسمیں کھاتا. ہم میں ہمت نہیں، جرأت نہیں کسی صحابی کے خلاف. استغفر اللہ. کوئی یاد رکھ لے، ہمارے نزدیک، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے نزدیک جو ان کی مٹی ہے قدموں کی وہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم سعادت سمجھتے. اور یاد رکھنا جس کا قصور نہ ہو، جس کا قصور، اس کو ایسے نہیں لام تام کرتے یا ایسی تنقید نہیں کرتے. ہم اہل سنت ہیں. کیا ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، کئی سالوں تک حضرت امیر معاویہ نے شادی نہیں کی. کئی سالوں تک. مسئلہ کیا تھا؟ آپ اور میں تو کربلا آج سن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کربلا 60 سال بعد حضور کے وصال، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 60 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ اور بعد میں کربلا بیان کیا جاتا. رب کعبہ کی قسم میں ایک ایک آپ کو حوالہ دوں، حضور نے پورا واقعہ کربلا، پورا واقعہ کربلا کے اندر کون ہوگا، کون بادشاہ ہوگا، کون حکم دے گا، کس کے حکم پر میرا حسین شہید کیا جائے گا، اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور ان پر اتنا بڑا ظلم ہوگا، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات میں بیان کیا تھا. اشارہ کر دیا تھا کس خاندان میں سے ہوگا.
قبیلہ کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، یہ سارا کس نے بیان کیا؟ آپ سن رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے۔ اگر حوالہ نہ ہو، معتبر حوالہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے نام تک بتایا۔ کیا بتایا؟ چلو میں پڑھ دیتا ہوں ایک روایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی۔ کہاں پر رہے گی جی؟ خیر پر رہے گی، اور خیر کے سال گزرتے چلیں گے۔ فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک چلے گی۔ کتنا جی؟ 30 سال۔ حضور جانتے تھے پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ حضور نے کئی بار اظہار کیا، اسی لیے مصلی پر کھڑا کیا۔ آقا جانتے تھے دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کو علم تھا تیسرے خلیفے کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آقا کو علم تھا کہ چوتھا نمبر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہوگا۔ میرے حضور کو علم تھا کہ علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ ہوں گے۔ حضور نے مختلف مقام پر، آپ بخاری شریف اٹھا لیں، باب الفتن اٹھا لیں، باب کیا باب بتا رہا ہوں، باب الفتن اٹھا لیں، ایک ایک روایت پڑھتے جائیں۔ جس کو شوق ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ریسرچ کر لے، ایسی ایسی ویب سائٹ ہے، ایسے ایسے ایپ بنے ہیں، پوری بخاری موجود ہے، پوری بخاری موجود ہے۔ وہ ذرا باب الفتن کو پڑھتا جائے، اور باب الفتن کو پڑھ کر آپ کو مغالطہ ہی نہیں ہوگا، سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ کربلا کیا ہے، اور کربلا کیسے ہوا، اور کربلا کیوں ہوا، یہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان کیا، اور حضور جانتے تھے، آقا جانتے تھے۔ اس لیے سوانح کربلا میں، تاریخ خلفاء میں، البدایہ والنہایہ میں، البدایہ والنہایہ میں، اور تفسیر کی کتابوں میں اس حدیث کو بھی لایا گیا۔ وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہمیشہ کیا رہے گی جی؟ خیر پر اور انصاف کا دورہ رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت کی کشتی کو پہلا سوراخ کیا جائے گا۔ میری امت کی کشتی کو پہلا سوراخ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلا سوراخ کون کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا وہ شخص بنی امیہ میں سے ہوگا۔ بنی کون؟ یعنی 2 قبیلے تھے، ویسے تو کئی قبیلے تھے، لیکن آمنے سامنے جب نبوت کا اعلان ہوا، اعلان نبوت سے لے کر کربلا تک 2 قبیلے آمنے سامنے تھے۔ ایک قبیلہ ہاشمی قریشی تھا، اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا۔ فرماتے سمیت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اولا یبدل، سرکار نے فرمایا وہ سنتی یبدل سنتی، وہ شخص میری سنت کو بدل دے گا، وہ شخص میری سنت کو، میرے دین کو بدلنا چاہے گا، میرے دین پر لوگوں کو ہٹانا چاہے گا، اسلام کو ختم کرنا چاہے گا۔ وہ شخص کون ہوگا، کس خاندان سے ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں یقول اولا یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، من بنی امیہ، پھر فرماتے یقال لہ، اس کا نام بھی بتا دوں، یقال لہ، کہا وہ کون ہوگا، لہو وہ کون ہوگا؟ فرمایا یزید، کیا ہوگا؟ یزید بن معاویہ، الفاظ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ باتیں ساری کون جانتے تھے؟ اور حضور بیان کرتے رہتے تھے۔ کہتے فیصلہ یہ تھا امیر معاویہ کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی، آخری عمر کے حصہ تھا جب حکمان نے کہا کہ نہیں تیری شادی ضروری ہے، تیری شادی ضروری ہے، اگر نہ ہوئی تو اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے شادی کی۔
ایک لونڈی کے ساتھ اس سے یزید پیدا ہوا. اس سے کون پیدا ہوا؟ فرماتے ہیں جب پیدا ہوا میں نے تعارف ادھر امام حسین کا کروایا، جنہوں نے سنا ہے آگے اب تعارف اس کا کروا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. لوگ تو ابھی مغالطے میں، ابھی سمجھ ہی نہیں سکے کربلا کیا ہے. ابھی بیسیں ہوتی، ابھی بڑے بڑے امامے پا کر، بڑے بڑے جبے پا کر لوگ آتے ہیں ٹی ویوں پر اور مختلف ویڈیو ریکارڈ، وہ کہتے ہیں جی یزید کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر تیرے بابے کا قصور تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں علم پر غرور اور ناز اور گھمنڈ کرتے ہیں، انہیں شاید یعنی وہ کہتے ہیں جی کربلا کا بعد میں تاریخی واقعہ ہے. کیا ہے؟ لا نہیں، کربلا کا واقعہ بخاری میں بھی لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی تاریخ کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ بدبختو تم نے نہیں پڑھا کہ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو بھائی کہاں لکھا ہے؟ اس نے چھڑی لی، چہرہ حسین تھا، زلفیں حسین تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت میرے اور آپ کے امام حضرت امام حسین رات کے وقت اندھیری رات میں جب باہر تشریف لاتے یوں لگتا چاند نکل آیا، یوں لگتا چاند. وہ فرماتے ہیں کہ جب شہید ہو گئے تھے، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، لباس جو تھا وہ اتار دیا گیا تھا، آپ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا دیا گیا تھا، فرمایا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند نکلا. کیسا تھا جی 14ویں کا؟ اب تشت میں رکھ کر، تھال میں رکھ کر، بخاری کہتے ہیں امام بخاری. کہاں گیا جی؟ ابن زیاد کے پاس پہلے، پھر یزید کے دربار میں بھی گیا. لوگ ابھی مغالطے میں سمجھنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے نبی کی زبان پر اعتماد نہیں؟ جب آقا نے فرما دیا، اور حضور نے تو مٹی بھی عطا فرما دی. حضور نے تو اس وقت سب سے پہلی حدیث کہ جب حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ حضور بڑا شدید خواب ہے، ڈرانا خواب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا رائی حضور میں نے ایک ایسا خواب دیکھا اتنا شدید ہے، اتنا خوفناک ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا کہ بیان کرو اس کو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ کہ حضور آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا. کہاں گرا ہے؟ میری گود میں گرا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب بہت اچھا ہے. یہ خواب کیا ہے؟ بہت اچھا. فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ تیری گود میں آئے گا. حضرت ام فضل کہتی کہ میں انتظار کر رہی تھی. کیا انتظار کر رہی تھی؟ اسی انتظار میں وہ دن آ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے. فرمایا جب پیدا ہوئے تو حضور میں بتا چکا ہوں کہ آقا نے غسل بھی دیا، گھڑتی بھی دی، نام بھی دیا، اور ساتھ پھر ام فضل کو بلایا، اور ام فضل کو بلا کر فرمایا رہی تو خیرن تالد النساء، وہ جو خواب دیکھا تھا آج وہ خواب پورا ہو گیا کہ میری بیٹی کو اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ بیٹا دیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سنبھال لے. فرماتے جب مجھے دینے لگے تو سرکار نے بوسہ لیا. کیا کیا جی؟ بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، میرے حضور رو پڑے. فرمایا جب روئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روئے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ لخت جگر، آپ کے یہ جگر کا ٹکڑا، آپ کی امت کے لوگ کربلا میں اس کو شہید کر دیں گے. مشکات شریف کی حدیث، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث. اور لوگ ابھی جھگڑے میں ہیں کہ کربلا کیا، بھی سوچ میں ہیں کہ کون حق پر تھا، کون سچ پر تھا. سن لو یہ واقعہ کربلا کس نے بیان کیا. پھر حضرت ام سلمہ کہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ کہا کہ اے ام المومنین کسی اور کو نہ آنے دینا میرے حجرے میں. کیوں؟ جبریل امی آئے ہوئے، خاص ملاقات ہے. فرماتے حضور گفتگو کر رہے تھے، کس سے؟ جبریل امی سے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین آ گئے،
کہا کیا تھا کہ آنے، یہ چھوٹے تھے، دوڑ کر اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہوئے تو حضور کی گود میں آ گئے. آقا پیار کرنے لگے، آقا پیار کرنے لگے. اب وہ حدیث جو میں نے سنائی وہ بالکل بچپن کی تھی جب پیدا ہوئے، اور یہ حدیث تقریباً 5 مرتبہ جبریل امین نے بتایا آ کر. یہ حدیث لگتا ہے اس وقت کی ہے جب آپ چلنے پھرنے کے قابل تھے. تو فرماتے جب آئے تو حضور نے پیار کیا، آقا نے. تو حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین، حضور اس بچے سے آپ کو بہت پیار ہے؟ جی مجھے بہت پیار ہے. فرمایا میں آپ کو یہ بتانے ساتھ آیا ہوں اس بچے کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے. حضور میں مٹی بھی لے کر آیا، یہ وہ مٹی ہے. فرماتے حضور نے اس مٹی کو لیا، فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، قتل الحسین عنفا، سمجھ لینا کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی حضور نے مجھے پھر طلب فرمایا، فرمایا یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو، جب یہ خون میں چینج ہو جائے بدل جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا. اس پر تیسری روایت، وقت زیادہ ہو گیا ہے بس آخری بات کر کے پھر اگلے جمعۃ المبارک پر لے جائیں گے. تیسری روایت کہ جب آپ جا رہے تھے مدینہ پاک کو چھوڑ کر، مدینہ پاک کو کہاں حاضری دی؟ حضور کریم آقا کے در اقدس پر. آپ نے جو وہاں پر عرض کی کہ نانا حضور یزید تخت نشین ہو گیا، وہ شراب الخمر یعنی شراب پینے والا، وہ شخص شرابی ہے، زانی ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے. الفاظ درجے، نانا حضور اگر میں اس کی بیعت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ تو میں کافر ہو جاتا ہوں، میں مسلمان نہیں رہتا، اور اگر نہ کروں تو میرا سر کٹ جائے گا. جانتا ہوں میرے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، میرے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا. وہ جو حضور پہلے بھی بتا چکے تھے، یہ حضور کی قبر انور پر عرض کر رہے ہیں. فرماتے اونگ آ گئی، کیا آیا؟ سرکار کا دیدار ہوا، سرکار کا. آقا نے فرمایا حسین تو آیا ہی اس لیے ہے، تجھے زبان چسائی گئی، کندھوں پر سوار کیا گیا، تیرے لیے سجدے کو طویل کیا گیا ہے. حسین وہ دن آنے والا ہے، تم فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا، فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا. تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تو نے اسلام کو زندہ کرنا ہے. فرماتے ہیں اور پھر بتایا کہ وہ دن قریب ہے، تم ہمارے ساتھ ملنے والا. اس کے بعد پھر حضرت امام حسین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی قبر انور پر گئے. وہاں پر بھی عرض کیا، کہا کہ مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، مدینہ، لیکن بے دین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا بھی نہیں جا سکتا. فرمایا میں ہاتھ کٹوا سکتا ہوں لیکن بے دین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. فرمایا میں بچے اپنے یتیم کروا سکتا ہوں لیکن نانے کے دین کو مسافر نہیں دیکھ سکتا. میں مدینہ طیبہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام کو اس طرح بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا. میرا تن بھی حاضر، من بھی حاضر، سب کچھ دین اسلام کے لیے. اور دوستو پھر بھی وقت آیا، آپ مدینہ سے مکہ پہنچے، مدینہ سے مکہ کو چھوڑا. کب؟ 8 ذوالحج کو. 8 حج کب پڑھتے ہو؟ 9 کو پڑھتے ہو نا. امام نے حج بھی نہیں کیا، حج چھوڑ دیا کیونکہ بڑا فریضہ جو تھا وہ انجام دینے والے تھے. حاجی وہاں پر جمع تھے، کل خطبہ ہونے والا تھا. آپ کو منت سماجت کی جا رہی تھی، آپ رک جائیں، آپ رک جائیں. آپ نے فرمایا کہ نانا کے دین کے لیے سر بھی حاضر، جان بھی حاضر، دل بھی حاضر، عزت بھی حاضر، وقار بھی حاضر، سب کچھ. کیوں کہ تخت پر وہ بیٹھا ہے جو ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے اور دین کی حدوں کو توڑنے والا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظالم، جابر، دین کی حدوں کو توڑنے والا تخت پر بیٹھا ہو اور حسین سر جھکا کر چلے. بات تو اتنی تھی نا، صرف معاہدہ ہی کرنا تھا نا، بیعت ہی کرنی تھی، حکومت بھی ملتی، آپ کو حصہ ملتا، ساتھ بٹھایا جاتا، علاقے کی گورنر جو تھا وہ بنایا جاتا. آپ نے فرمایا نہ، کروڑوں حکومتیں حضور کے دین پر قربان. یہ مسئلہ تھا، اتنا مسئلہ تھا. اس لیے باقی لوگ کہہ رہے تھے نہیں
آپ نہ جائیں، آپ حضور کی نشانی ہیں، آپ کو دیکھ کر حضور یاد آتے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے لکھا سر سے لے کر سینے تک اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسن اور حسین دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے، شبیہ مصطفیٰ۔ فرماتے حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کرنا ہوتا، آقا کو دیکھنا ہوتا، حضور کی یاد ستاتی، تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ جاتے اور کہتے ذرا حسن اور حسین کو بلاؤ۔ حسن اور حسین کو بلایا جاتا، ان کا دیدار ہو جاتا، سمجھتے ایسے ہی ہے جیسے حضور کو دیکھ لیں۔ تو دوستو مختصر وقت میں نے پہلے حضرت امام حسین کا تعارف پیش کیا، ساتھ میں نے یزید کا بتایا، اس کا تعارف کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں اگر اللہ نے توفیق دی، صحت ہوئی، تندرستی ہوئی، اللہ کو منظور ہوا تو اس سے آگے بیان کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کل ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد اعظم میں محبت مشن انٹرنیشنل کی طرف سے جو محفل